السلام علیکم۔ بھنڈی جو ہے نا، اس پہ ہماری گفتگو ہونے والی ہے آج۔ جو بھنڈی کی فصل ہے نا، اس کو ٹنل میں لگانا اور اس کو پھر ہائیڈرنٹ سے کر کے لگانا، یہ بھی ایک فن ہے۔ تو اس پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ ہم جو ہے نا بھنڈی کی کھیلے نکال لیتے ہیں 11 فٹ کے یا 12 فٹ کے اندر اندر جو پائپ ہوتا ہے یا ہماری جو سوٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کو پھر ہائیڈرنٹ سے کر کے لگاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ ہماری پیداوار جو ہے نا جلدی آ جائے، اور ہماری جو چنائی ہے وہ چنائی ہماری زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ یعنی اگر پر پلانٹ ہمیں شروع میں ایک بھنڈی دے دیتا ہے، اگر فرض کریں ہمارے پلانٹ لگ رہے ہیں ایکڑ میں کوئی 50,000، اگر ہم 2.5 لاکھ لگا جاتے ہیں، جہاں 50,000 بھنڈیوں کی ہائی ڈینسٹی میں 2.5 لاکھ لگا جاتے ہیں، تو ہماری چنائی بہت جلدی آ جاتی ہے۔ شروع میں ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے، 1400 روپے 1500 روپے کا 5 کلو بیکرا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم کر کے لگا لیتے ہیں 2 2 3 3۔ عام طور پہ سلیکشن بیج لگائے جاتے ہیں جو سستے ہوتے ہیں، 1500 2000 روپے کلو کی رینج میں۔ بعض اوقات جو ہے نا کچھ لوگ ہائیبرڈ بھی لگا لیتے ہیں، تو ہائیبرڈ کیونکہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ہم جو ہے نا مختلف کر لیتے ہیں۔ اس کو شروع میں جو ہے نا بیج لگانے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کو تھائیوفینیٹ اور میٹل سلمین کو وغیرہ فلڈ کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلے پانی پہ ہی کھڑی ہوئی ہے فصل، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ ابھی تک کوئی بھی پانی نہیں دیا گیا۔ اگر زیادہ پانی دیا جائے اس کو تو اس کی ایکسٹرا گروتھ ہو جاتی ہے، پھر یہ فروٹنگ بہت کم لیتی ہے اور پتے زیادہ بنا لیتی ہے، جھاڑ زیادہ کر دیتی ہے۔ جھاڑ زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کی چنائی کافی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ابھی یہ پہلے پانی پہ تقریباً آ چکی ہے۔ یہ ہماری وقت کاشت تھی تقریباً، کچھ ہماری 12ویں کی 15 اور کچھ ہماری پہلے کی 10 سے پہلے کی 15 کے درمیان لگی ہوئی ہے۔ تو اس دوران آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ابھی سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ اس کی پیسٹ سکاؤٹنگ بھی کریں گے۔ اس پہ سبز تیلے اور سنڈی کے آنے کے کافی چانسز ہیں، اس کو مکمل طور پہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی اس کے جو فلاور جو جیسے جیسے اوپن ہوتے جائیں گے، ہم اس کو ویسے ویسے پانی دیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں کھاد وغیرہ ایڈ کرتے جائیں گے، ڈی اے پی وغیرہ۔ اگر یوریا زیادہ استعمال کی جائے ایک حد تک تو ٹھیک ہے، اگر حد سے زیادہ استعمال کی جائے تو پھر جو ہے نا جو بھنڈی کا کلر ہے وہ عام طور پہ سبز گہرا سبز سے سفید کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم اس کو پھر یوریا کم استعمال کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم ڈی اے پی پوٹاش وغیرہ دے دیں گے انشاءاللہ اس پانی پہ، تو کچھ ہی دن میں انشاءاللہ تعالی یہ والا جو پلاٹ ہے کچھ ہی دن میں، یعنی کہ جیسے میکسیمم 5 سے 7 دن میں چرائی کے لیے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، یا آپ اسے بھی کم کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھنڈیاں اس کی بنی ہوئی ہیں، اس نے پھول بھی گرا لیے ہیں۔ پہلا پھول عام طور پہ پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو بھنڈیاں ہوتی ہیں عام طور اکثر و بیشتر پیلی ہو جاتی ہیں، تو فارمر کو جو ہے نا یہ جو پھول ہے یہ عام طور پہ گر جاتا ہے، فارمر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی کراسنگ ہوتی ہے، کراسنگ کے بعد یہ پیلی ہو جاتی ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب یہ دیکھیں یہ بھنڈی اس کی تیار ہے، پولینیشن یہ انشاءاللہ کچھ ہی دن میں تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ ہائی ڈینسٹی نہ لگانا چاہیں تو آپ سنگل سنگل بھی لگا سکتے ہیں، تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا اس سے پہلے کا فیڈ لگا ہوا ہے، شروع میں ہم نے اس کی ہے نا اسمنٹ کچھ روٹ راٹ اور ٹیمپنگ آپ کے مسائل کی وجہ سے ہم نے اس کو گوڈیاں کروائی تھی، الحمدللہ فٹ ہے۔ اس میں ہماری جو ہے نا اگر ہم چنائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم پانی لگا کر انشاءاللہ ودن 2 and 3 days اس کو ہم چنائی کر لیں گے۔ یہ ہمارا 12ویں کی 15 کے لگ بھگ فیڈ لگا ہوا تھا، یہ ہمارا سلیکشن سیڈ ہے۔ سلیکشن سے مراد یہ ہے کہ ہائیبرڈ لگایا اور اس میں سے جو یہ دیکھیں یہ بھنڈیاں تیار ہیں، جب ریٹ کم ہوتا ہے ہم سیڈ تیار کر لیتے ہیں، وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج اس کو پانی لگ جائے گا، کھاد بھی مل جائے گا انشاءاللہ، اور 2 سے 3 دن میں ہم اس کی جو ہے نا پکنگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اچھی چنائی
جو ہے نا 10 دن تک اچھی چنائی آ جائے گی، بہت اچھی چنائی. تو ریٹ اس کے بہت اچھے ہونے کے چانسز ہیں. ابھی جو باہر سے آ رہی ہے مقامی منڈیوں میں وہ بک رہی ہے، ہماری جو مقامی منڈیاں 1000 سے 1200 روپے کا 5 کلو، تو یہ ہماری مقامی ہوگی 1500 روپے کلو بکنی چاہیے. خدا حافظ.